آپ آج ان فرقہ پرست لوگوں کو جو یوٹیوب پہ جن پہ بھرمار ہے، ان کے سامنے جب کوئی حدیث ان کی رائے کے خلاف آئے گی، اس کے دو مطلب ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ والا مطلب نہیں بلکہ وہ والا، اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہی حدیث جب ان کے مسلک کے، دیکھو حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کھلے عام معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے، ہم تو کہتے ہیں نہیں دیا کرتے تھے گالیاں، سب و شتم کا معنی ہمیشہ گالیاں کرنا ہے ہی نہیں، تو اس کو حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ یہی بات اہل بیت کے بارے میں بھی ہے، یتصاب بانی، صحیح حدیث میں ایک دوسرے کو کیا کر رہے تھے؟ سب۔ وہاں کوئی گالیوں کا ترجمہ بولو نہیں کرتا، کیونکہ وہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ حضرت معاویہ کا مسئلہ ہے۔ جہاں اہل بیت کے بارے میں بات آئے گی تعویل ہوگی، حضرت معاویہ سے ذاتی دشمنی ہے، جب حضرت معاویہ کی بات آئے گی تو وہاں وہ مطلب بیان کیا جائے گا جس سے ان کی توہین ہو رہی ہو۔ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بہت بولتے تھے، میں نے کہا آپ جو حضرت معاویہ پہ اتنے سارے اعتراضات کر رہے ہیں، مشہور لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے تو معاذ اللہ یہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ کہ وہ فاسق تھے، کیونکہ اپنے ظالم بیٹے کو حاکم بنایا، معاذ اللہ شرابی کو خلیفہ بنایا ہے۔ بھائی ایسا ہی ہے نا، جو یہ اعتراض کرتے ہیں داماد رسول کے خلاف جنگ لڑی خواہشات کی بیس پہ، اس کی کوئی آپ کی رائے کے مطابق جو اعتراض کر رہے ہیں، جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے صرف خواہشات کی بیس پہ، وہ عادل ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو فاسق ہو گیا نا معاذ اللہ۔ لیکن میں نے کہا تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں نقل کرتے ہیں، جبکہ فاسق کی حدیث نقل کرنا جائز نہیں ہے، نقل کریں گے تو ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے گا، جبکہ حضرت معاویہ سے منقول حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی ہیں۔ اور صحیح حدیث کا یہ اصول ہے کہ عادل کی حدیث تو صحیح ہوگی، فاسق کی حدیث صحیح بولو نہیں ہو، تو فوراً مان لینا چاہیے تھا کہ یار میرا علم امام بخاری سے زیادہ نہیں ہے، امام بخاری حضرت معاویہ کو عادل قرار دے کے ہی تو حدیثیں لے کر رہے ہیں، لیکن فوراً تعویلات شروع کر۔ وہاں عادل سے ایکچولی یہ مراد ہے کہ عادل کا مطلب پتہ نہیں کیا مطلب ہے، جو یہ جانتے ہیں، عادل کا مطلب یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، محدثین کا اجماع ہے، امام بخاری بھی مانتے ہیں اس اصول کو، اور عدول، اور عدول لفظ بھی ٹھیک ہے اور عادل کی جمع عدول آتی ہے، دونوں ٹھیک ہے، عدول کا لفظ بھی واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام مسلم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ امام شافعی بھی مانتے ہیں کہ صحابہ عادل، امام جتنے صحاح ستہ کے مؤلف ہیں سب کا اجماع کیا ہے؟ صحابہ سارے کیا ہیں؟ عادل، جن میں حضرت معاویہ بھی ہیں، تبھی ان کے سب محدثین حدیث لے کر آتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے یہ روایت ہے کہ نبی نے یوں فرمایا۔ آپ جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگا رہے ہو، اس سے تو وہ عادل بولو نہیں رہتے۔ شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں ان کا مسلک ہے، میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ آپ تو مانتے ہو نا صحاح ستہ کو، محدثین کو، وہ آپ کے محدثین کو نہ مانیں یہ ان کا ہیڈک ہے، آپ تو مانتے ہو نا۔ لیکن جب یہ بات آپ اصول پیش کریں گے تو عادل کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی؟ آج تک جو عادل کی ڈیفینیشن تھی کہ علانیہ کبیرہ گناہ میں، بھائی نہ بنائے نا ویڈیو جب ایک دفعہ منع کیا ہے، میرا دماغ پھر جب ایک دفعہ منع کر دیا پھر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس سے دماغ پھر دوسری طرف جاتا ہے جو ایک کنٹینیو بیان چل رہا ہے۔ تو اب دیکھو وہ جو ایک رو میں بات چل رہی تھی وہ ایسی کی تیسی ہے، تھوڑا سا مجلس کے آداب کا خیال کیا کریں۔ جب بیان میں بیٹھ کے بتا دیا گیا ہے کہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں بن رہی ہے ویڈیو، یہ مل جائے گی آپ کو، پھر بار بار اس کی مخالفت کریں گے۔ تو عادل کی جو ڈیفینیشن محدثین آج تک بیان کرتے رہے ہیں، وہ ڈیفینیشن یہ لوگ فوراً کیا کر دیتے ہیں؟ چینج۔ تو کلابازیاں کھاتے ہیں یہ لوگ۔ میری جب انجینئر علی مرزا سے ملاقات ہوگی اور یہ ٹاپک بھی میں اچھالوں گا اور اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری چیزیں ہمارے پٹارے میں ہیں لیکن ابھی ہم کھول نہیں رہے ہیں، کیونکہ میں نے ابھی کھول دی نا وہ غلط جواب دینا شروع کر دے گا، عوام متاثر ہوتی ہے، لوگ یوٹیوب پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، صاحب آپ جا نہیں رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جا کے دروازے پہ کھڑا ہو کر بتاؤں گا کہ میں آ گیا ہوں، میں نے مذاق بولو نہیں کیا۔ انجینئر صاحب کو چاہیے کہ تیاری پوری پکڑیں، ہم نے جب کہا ہے نا ہم جائیں گے تو اٹ مینس کہ ہم جائیں۔ اور وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا نا سچی مچی میں آؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جھوٹی موٹی میں جا رہا تھا، اب سچی مچی میں۔
جو لوگ میرا بیان سنتے ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کو پتہ ہے یہ سچی مچی کا لفظ میری ایک تقیہ کلام ہے، یہ میں ویسے ہی کہتا ہوں. تو صبح شام میں کہہ رہا ہوں تو وہاں سچی مچی کی چائے پیا، سچی مچی کا پراٹھا کھایا، سچی مچی میں رشتہ لینے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، یعنی سچی مچی میں جو ہے وہ کیا نام ہے، کچھ بھی لگا لو آگے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی پراپر تیاری رکھیں. المحنت پہ بھی بات ہوگی اور آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں ان پہ بھی بات، کیونکہ آپ کا وقت بھی آپ کے بقول قیمتی ہے، ہمارا بھی قیمتی ہے. ایک ہی دفعہ میں سارا مسئلہ حل ہوگا یہ نہیں کہ صرف محنت پہ 1.5 گھنٹہ بہت ہے المحنت پہ بات کرنے کے لیے. 3 عقیدوں یا 4 عقیدیں آپ نے اعتراض کیا ہے، ہم بیٹھیں گے آپ سے مطالبہ کریں گے ان میں کون سا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، آپ بتائیں ہمیں، ٹھیک ہے نا. اور محنت پہ بات کریں گے ہم. وہ کہہ رہے بھاگ رہے ہیں محنت سے. ایک آدمی بار بار چیخ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں یار، بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تم نے جو چیلنجز کیے تم ان کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. وہ کہہ رہا ہے نہیں. اس کا مطلب بھاگ کون رہا ہے؟ وہ بھاگ رہا ہے. جن کمبختوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ قرآن و حدیث سمجھیں گے ہیں؟ اتنا موٹا مفتی طارق مسعود کا چیلنج سمجھ میں نہ آ رہا ہو، 2 اور 2 4 کی طرح ایک بندہ ڈیفائن کر رہا ہے اپنے چیلنج کو، وہ جس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو وہ کہہ رہے ہیں ہم محقق ہیں. ہم کیا سمجھیں گے؟ قرآن و حدیث میں ریسرچ کر کے امت کو گائیڈ کریں گے ہم.